السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر خاص طور پر عرب کے اندر ایک بزرگ کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ ننگے پاؤں مسجد نبوی میں انتہائی سادہ لباس اور معصوم چہرے کے ساتھ حسرت اور دیوانگی کے ساتھ روضہ رسول اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ان کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ہم آج اپنے صحابہ اور ان کے لباس اور حلیے کا صرف سن ہی رکھا تھا کہ وہ ایسے دکھتے تھے، ان کا لباس ایسا تھا۔ ان بزرگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی صحابی رسول 1400 سال بعد اس دنیا میں دوبارہ آ گئے ہوں اور حیرت سے سب کچھ مدینے کی ان گلیوں کو دیکھ رہے ہوں کہ سب کچھ کیسے بدل گیا ہے، دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ ان کی ایسی معصومیت اور انٹریکشن کو دیکھ کر عرب ممالک کے اندر ان کی ویڈیو وائرل ہونے لگی، اور دوسرا خاص طور پر ان کا حلیہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر بنائے گئے ایک سیریز کے کردار سے کافی ملتا جلتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ انسانی شکل کے اندر کوئی فرشتہ ہے جو کہ روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آیا ہو، کیونکہ ان کے چہرے میں ایک عجیب سی کشش اور نورانیت ہے جو ان کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی ماڈرن لباس نہیں پہنا، ان کا لباس بہت زیادہ سادہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ان بزرگ نے ہمیں اپنے آباء و اجداد کی یاد تازہ کروا دی ہے، کیونکہ عرب کے اندر لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی داڑھی، عصا اور چادر لینے کا انداز بالکل ایسا ہے کہ یہ بزرگ صحابہ اکرام کے دور سے لوٹ کر واپس آئے ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا منظر دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان بزرگ کا نام سراج احمد ہے، جن کا تعلق پاکستان کے صوبے KPKA سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں زیادہ تر پٹھان لوگ رہتے ہیں، جن کا لباس تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا علاقہ یہ جدید ترین بلڈنگ اور سٹرکچر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ سب کچھ اتنی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بالکل الگ ہی دنیا ہے۔ خیر، ان کا تعلق کسی بھی علاقہ سے ہو، یہ مسلمان ہیں، ان کا آپس کے اندر کوئی بھی بارڈر موجود نہیں ہے۔ بے شک ان بزرگ میں کشش ہے، لیکن صحابہ کرام کا تو ایک الگ ہی مقام ہے۔ وہ تو بہت بہت بڑی ہستیاں ہیں، جن کو آج کے انسانوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملایا جا سکتا، اور اگر یہ ٹرینڈ بن گیا اور لوگوں نے حلیے سے انہیں صحابہ کرام کی طرح بنانا شروع کر دیا، تو شہرت کے بھوکے لوگ اسی طرح کے لباس میں مسجد حرام یا مدینہ میں فوٹو شوٹ کرواتے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اس طرح کے ٹرینڈ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا بالکل الگ مقام ہے، ان جیسا اب کوئی موجود نہیں۔ باقی آپ اگر ان بزرگ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کو عبادت کی تو ضرورت ہے، لیکن ان سے پہلے اخلاقیات اور شعور کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کا ان سے پہلے کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر پاکستانی لوگ اگر وہ کسی بھی شخص کو مسجد حرام یا مسجد نبوی شریف میں کچھ بھی بانٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے اپنے ملک میں آٹے پر۔ یہ بالکل اخلاقیات اور تہذیب کو بھول جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ پٹھان ہے، جو کہ مسجد حرام کے اندر قرآن پاک کو بانٹ رہا ہے، تو لوگ اسے لوٹنے کے لیے قرآن پاک اس سے ایسے کھینچتے ہیں کہ کچھ قرآن زمین پر جا گرتے ہیں، اور یہ شخص سوائے منع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ کیا فائدہ ایسے حج و عمرہ کا جس میں آپ نے ادب نہ سیکھا، جس سے آپ کو ہدایت نہ ملی؟ اسی طرح کوئی بھی شخص کسی قسم کا بھی سامان بانٹ رہا ہو، لوگ ان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ٹک ٹاک ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک کپل جو کہ پاکستانی ہے، مسجد حرام کے باہر اپنی بیوی کے ساتھ، جو کہ شادی کے سرخ لباس میں موجود ہے، جو کہ نماز ادا کر کے ویڈیو بنوا رہا ہے تاکہ سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کر کے کچھ لائکس اور فالوور کو حاصل کیا جا سکے۔ یعنی لوگوں کی عبادت آج کل دکھاوا بن کر رہ گیا، لیکن ان لوگوں کو غرض ہے تو صرف اور صرف دنیاوی شہرت۔ اسی طرح سے ایک خبر مسجد نبوی سے بھی آئی کہ لوگ ریاض الجنہ میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زمین پر ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ ہی ہیں جو وہاں پر جا کر عبادت کر پاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی لوگ بیٹھ کر اپنے موبائل فون کھول کر ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے انہیں آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔
اور سب سے شرمناک بات یہ کہ لوگ ریاض الجنہ کی دیواروں پر اپنے نام اور موبائل نمبر لکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ صرف اسی مقصد کے لیے آئے کہ لوگ انہیں یاد رکھیں کہ ہم کس طرح کے جاہل لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو حج و عمرہ پر بھیجنے سے پہلے ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے، جس کے اندر اس چیز کے آداب کہ جس جگہ پر آپ جا رہے ہو وہاں کی اہمیت کیا ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کے انٹرسٹنگ فیکٹ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔